حقیقت نہ نظر آئے وہاں صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین تمہارے لیے نمونہ ہے۔ وَإِيَّاكُمْ وَمُحْدَثَاتِ الْأُمُورِ، اور سنو مزید تاکید اللہ کے حبیب نے فرمائی کیا؟ سنت الخلفاء الراشدین المہدیین، تمسکوا بہا، اسی کو مضبوطی کے ساتھ پکڑو، اسی کو مضبوطی کے ساتھ پکڑ لو۔ وَعَضُّوا عَلَيْهَا بِالنَّوَاجِذِ، اتنی مضبوطی کے ساتھ کہ اپنے جس طرح رسی کو داڑھوں سے مضبوطی سے پکڑا جاتا ہے، اسی طرح اس ہدایت کی بات کو مضبوطی کے ساتھ پکڑو، لازم پکڑو اس کو۔ اللہ کے نبی نے شدت کے ساتھ، کیوں؟ ان الشیطان لکم عدو مبین، شیطان تمہارے پیچھے لگا ہوا رگوں میں دوڑ رہا ہے، اس کی ہمیشہ یہ کوشش ہوتی ہے وہ تمہیں کسی طرح گمراہ کر دے۔ لیکن جب تم یہ کہو گے نہیں مجھے حدیث دکھاؤ، اس طرح کا عقیدہ صحابہ کا تھا، مجھے بتلاؤ، مولانا صاحب، شیخ الحدیث صاحب، مفتی صاحب اس طرح کا تھا، بتاؤ ہم کو، پھر ہم تسلیم کریں گے، ورنہ ہم ماننے والے نہیں۔ وَإِيَّاكُمْ وَمُحْدَثَاتِ الْأُمُورِ، اور خبردار خبردار سننا، خبردار خبردار میرے لائے ہوئی شریعت میں کسی نئی بات کو ایجاد نہ کرنا۔ فَإِنَّ كُلَّ مُحْدَثَةٍ بِدْعَةٍ، اس لیے کہ میرے حکم میں، میری شریعت میں تقرب اللہ کے لیے اجر و ثواب کی نیت سے کسی نئی بات کا اضافہ کرنا، ایجاد کرنا، یہ بدعت ہے۔ وَكُلُّ بِدْعَةٍ ضَلَالَةٍ، اور ہر بدعت گمراہی ہے۔ وفی روایت وَكُلُّ ضَلَالَةٍ فِي النَّارِ، اور ہر گمراہی جہنم میں پہنچانے والی۔ یہ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے واضح طور پر، اس سے پتہ چلتا ہے کہ قرآن کو، حدیث کو کیسے سمجھا جائے۔ یہ منہج بتایا اللہ کے نبی نے۔ یہ کیا بتلایا؟ منہج، طریقہ سمجھ کا۔ تو اے دنیا کے لوگوں گواہ رہنا، ہمارا پیغام، ہماری دعوت اپنے منمانی قرآن اور حدیث کو سمجھنا نہیں۔ لعنت ہو جھوٹ بولنے والوں پر، اتہامات لگانے والوں پر، جو تہمتیں لگاتے ہیں کہ یہ اپنے مزاج سے، اپنی طبیعتوں سے قرآن حدیث کو سمجھتے ہیں۔ اور میں آپ کو، دل زخمی ہے، میں آپ کو کیا کیا مثالیں دوں۔ مفتی ہیں دارالعلوموں کے، کیسٹیں میرے پاس موجود ہیں، اور شاید میں نے ان کی آوازوں میں کیسٹیں بھر بھر کے 5 کیسٹیں بنائی ہیں۔ میں نے کچھ کہا نہیں ہے، ان کی آوازیں سنوائی ہیں، تاکہ آپ بھی عبرت لو، نصیحت لو، اور ان کو بھی میں نے وارننگ دی ہے کہ دیکھو یہ آپ کی آواز ہے، یہ ریکارڈ ہے، قیامت کے دن اس کا جواب دینا پڑے گا۔ مفتی ہیں، الزام لگاتے ہیں، تہمت لگاتے ہیں، استغفر اللہ، بے صفے بے سر پیر کی باتیں، تھپڑاخیں، بلبلاہٹیں، میری کیسٹ کے یہ نام ہیں، کڑواہٹیں، ان کا نام میں نے یہی دیا ہوا ہے۔ یہ تقریباً 5 ہیں، میرا خیال ہے بہت سارے لوگ سن بھی چکے ہوں گے۔ میں نے ان میں ان حضرات کی، بڑے بڑے چوٹی کے، ہمارے ملک کے علماء کہلاتے ہیں، یہ گفتگو ایک بچے سے بھی بدتر گفتگو، اور یہ بات ہو سکتا ہے ان کے ماننے والوں کی سمجھ میں نہ آئے، لیکن ہماری سمجھ میں خوب آتی ہے، اور لوگوں کی سمجھ میں خوب آتی ہے۔ کہتے کیا ہیں کہ ایک اپنے آپ کو مثال، اللہ کی لعنت ہو جھوٹ بولنے والوں پر، بولو آمین۔ ایسے قرآن سے نہیں، حدیث سے نہیں بات کرتے، مثالیں گڑھتے ہیں الزام لگانے کے لیے۔ اور میں نے اپنی کیسٹ میں کہا ہے، مفتی صاحب اگر واقعی آپ اپنے ماں کی حقیقی اولاد ہیں تو آؤ، میں تمہارے ہاتھ میں قرآن نہیں رکھوں گا، جس کی لاٹھی اسی کے سر پہ، میری عادت ہے مارنے کی، میں اپنی لاٹھی نہیں استعمال کرتا۔ آؤ، صرف میں تمہیں ایک بات کہوں گا، تم یہ کہو کہ اگر یہ بات جو میں کہہ رہا ہوں کسی اہل حدیث نے کہی ہے، کی ہے، اور میں سچا ہوں اپنی بات میں، تو میری بیوی پر 3 طلاق۔ میں تمہیں پانی پلا کے ماروں گا نہیں، تڑپا تڑپا کے مارنے والا بندہ ہوں میں۔ لوگ تڑپتے ہیں میری باتوں سے،
اللہ کی قسم تڑپتے ہیں. کیوں تڑپتے؟ اس لیے ہیں کہ علاج بڑا تیز ہوتا ہے میرا. میں اس زخم کو کاٹنے کی کوشش کرتا ہوں، اس کے اوپر مرہم نہیں، مرہم بعد میں. ڈاکٹر آپریشن کرتا ہے تو دوا کیا دیتا ہے؟ تاکہ لگا دیا خلاص، 2-4 گولیاں دیا، بولا سوکھ جائے گا، ختم ہو جائے گا، صحیح ہو جائے گا. وہ زیادہ دوا نہیں دیتے. یہاں کا تڑپنا تمہارا اچھا ہے، آج تک اس کا جواب نہیں آیا اور قیامت تک بھی نہیں آئے گا. کیا کہا؟ وہ بات سنو اور سنو کس طرح سے اہل حق کو بدنام کیا جاتا ہے. بنگلور کی کانفرنس ہے، اس کانفرنس میں تقریر کر رہے ہیں مفتی، نام نہیں لوں گا میں وضو بنا کے آیا ہوں الحمدللہ باوضو. کیا کہا انہوں نے؟ کہا ایک اہل حدیث تھے اپنے آپ کو کہلانے والے، جماعت کھڑی ہے، مسجد میں گئے اور الگ سے نماز پڑھنے لگے. جماعت کھڑی ہے، الگ سے نماز پڑھ رہے ہیں. نماز ختم ہو گئی تو امام نے پوچھا کہ حضرت جماعت کھڑی تھی، آپ جماعت میں شریک ہو جاتے ہیں، آپ الگ کیوں نماز پڑھ رہے ہیں؟ بولے تم کو نہیں معلوم میں کون ہوں؟ میں کسی کی تقلید نہیں کرتا، میں نبی کی سنت کے اوپر عمل کرتا ہوں، حدیث پہ عمل کرتا ہوں، میں اہل حدیث ہوں. اچھا تو مطلب الگ پڑھنے کی کیا دلیل ہے آپ کے پاس؟ آپ کو نہیں پتا، آپ عالم ہیں، آپ کو نہیں معلوم الگ پڑھنے کی کیا دلیل ہے؟ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا ہے ان الصلاۃ تنہا، نماز تنہا پڑھ. ہم نے کہا واہ بیٹا واہ، مفتی ہو نا، تمہارے لیے سب حلال ہے. کچھ دنوں پہلے اسٹار نیوز نے ایسے مفتیوں کے پول کھولے تھے، دیکھا تھا آپ نے؟ میں نے دیکھا ہے، اور نہ آئے تو یوٹیوب پہ جاؤ، انٹرنیٹ پہ. آج بھی کبھی کچھ دن پہلے میں اسے ہی ڈھونڈ رہا تھا دارالعلوم کے نام سے، تو مجھے وہ نقشے کیسے روپے لے رہے ہیں مفتی سے، اللہ کی قسم بتا رہے ہیں، ہنس رہے ہیں کہے لگا کے نوٹ پا کے. فتوے بیچنے والے، نوٹوں کے اوپر ایمان بیچنے والے یہ مفتی دنیا کے اندر ذلیل ہوئے ہیں، اور آج بھی ان کی ذلتوں کے نشانات انٹرنیٹ پہ موجود ہیں، خبروں کے ساتھ موجود ہیں، کہے لگانے والوں کے ساتھ موجود ہیں. اے مسلمانوں، اس کے بعد بھی ان دجالوں کے چہرے، ان عیار اور ایمان فروش ملانوں کے بکاؤ مولویوں کے چہرے سامنے آ جانے کے بعد بھی اگر تمہارے سروں پر، تمہارے جسموں پر، جو کانوں پر نہ رہیں گے، تو تف ہے تمہاری عقلوں پر، اور تف ہے تمہاری ایمان پر، اور تف ہے تمہیں محمد الرسول اللہ سے اپنی نسبت کرنا. جاؤ دیکھو، ہم نہیں کہتے، یہ غیر مسلم نے یوٹیوب کے اوپر ڈالا ہوا ہے، اور وہ مفتی کوئی چادر ودر چڑھانے والے مفتی نہیں ہیں، دارالعلوم کے مفتیان لوگ ہیں. سوچو، میں کہتا ہوں، میں نام دیکھو، ایک بات یاد رکھو، میں اس لیے اہل حدیث کہہ دیا، کسی کو چڑھ نہیں ہونی چاہیے کہ جناب علی یہ تو اہل حدیث نہیں، میں کسی جماعت کی طرف دعوت دینے والا نہیں. میں کہتا ہوں جماعت کا نام رکھ لینے سے آپ جنت میں نہیں جاؤ گے، نہ تمہیں قبر میں پوچھا جائے گا کہ تم اہل حدیث ہو کہ اہل خبیث ہو، نہیں پوچھا جائے گا، نہیں پوچھا جائے گا. اور تم اپنے آپ کو کہہ بھی دو میں اہل حدیث ہوں، اور تمہارا ایمانی صحیح نہ ہو، تمہارا عملی صحیح نہ ہو، تو تم جنت میں کیسے جاؤ گے؟ ہم کہتے ہیں کہ تم قرآن اور حدیث کو اسی طرح عمل کرو، مانو جس طرح پیغمبر اسلام نے اپنے صحابہ کو منوایا اور صحابہ نے مانا. کعبے کے رب کی قسم ہے، تم اپنے آپ کو کچھ بھی نہ کہو، دنیا تمہیں نام دے دی. کیوں؟ نام رکھنے کا بڑا شوق ہے ہمارے لوگوں. اسی طرح سے ایک اور مثال اعلیٰ حضرت نے دی، مفتی صاحب نے کیا دی؟ ان الصلاۃ. میں کہتا ہوں کوئی ہمارا غیر پڑھا لکھا بیچارہ، یہ عام آدمی بھی اس قرآن کہتے ہیں کہ یہ ہے اپنے مزاج سے قرآن کو سمجھنے کا اور امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی تقلید نہ کرنے کا نتیجہ، قرآن سے اپنے منمانی مطلب نکالنا. تب اکیلے نماز پڑھ رہے ہیں، تنہا نماز پڑھ رہے ہیں، کیونکہ اللہ نے فرمایا ان الصلاۃ تنہا استغفر اللہ. مفتی صاحب آپ کو شرم نہ آئی یہ الزام لگاتے ہیں؟ میں بھیجوں ایک ان پڑھ گنوار کو بھی بیچارے کو
وہ بھی یہ معنی سمجھے گا، نکالے گا یہ قرآن سے؟ ایسا خبیث آدمی وہ مسلمان ہی نہیں ہو سکتا جو قرآن کی آیت سے اس طرح تحریفات کرے، چاہے کہ وہ اپنی نسبت اہل حدیث اور قرآن کی طرف کرے۔ اسی طرح سے مفتی صاحب نے ایک اور مثال دی ہے، کہتے بدنام کرنے کے لیے صاحب تہمت، اور انشاءاللہ قیامت کا دن ہوگا اور ان محدثین کے نقش قدم پہ چلنے والوں کے ہاتھ ہوں گے اور ان مفتیان فتویٰ فروشوں کے گریبان ہوں گے انشاءاللہ۔ پھر کہاں جاؤ گے تم؟ یاد رکھو ہم پکڑیں گے انشاءاللہ سر محشر کہ اللہ یہ وہ دنیا فروش فتوے فروش مولوی تھے جو ہندوستان میں، پاکستان میں، بنگلہ دیش میں اور دنیا کے گوشوں میں تیرے دین کو بیچ کر، اپنے ایمان کو بیچ کر طوائفوں کی زندگی گزارتے تھے۔ ہم قال اللہ قال الرسول کی طرف دعوت دیتے تو ہمارے اوپر الزام لگاتے تھے، یہ ہمیں وہابی اور دہشت گرد اور کیا کہتے ہیں غیر مقلد لا مذہب اور بد مذہب کہہ کر کے امت والوں کو، بیچارے بھولے بھالے لوگوں کو ان کو گمراہ کرتے تھے، ہم سے نفرت دلاتے تھے۔ ہم کہیں گے انشاءاللہ، اور دنیا والوں تم سے بھی شکوہ ہے، تم سے بھی ہم کہتے ہیں ابھی خیریت ہے، ابھی وقت ہے، تندرستی ہے، سب کچھ ہے تمہارے پاس، اللہ کے لیے سدھر جاؤ۔ اے میرے نوجوان دوستو، اے میرے بڈھوں بزرگوں، قبر میں پیر لٹکانے والوں، اے میری ماں بہنوں، ایک طالب علم کی درخواست ہے، آؤ اللہ کی قسم کوئی ایسا مسئلہ بتاؤ جو قرآن اور سنت کے خلاف ہو، صبح کا سورج بعد میں نکلے گا، توبہ ہم پہلے کریں گے انشاءاللہ تبارک تعالیٰ۔ ہم چیلنج سے بات دعوے سے کرتے ہیں، ہم کوئی لاگ لپیٹ نہیں، ہماری کیا بساط ہے، یہ ہمارے باپ کا دین ہے، اللہ اور اس کے رسول نے بھیجا، ہم جس طرح اللہ نے دیا، رسول نے دیا، صحابہ نے دیا، ہم اسی کو آپ کے ہینڈ اوور کر رہے ہیں اور آپ سے درخواست کر رہے ہیں کہ اپنی آل اولاد کو ہینڈ اوور کرو، امت کے ہینڈ اوور کرو، بس اس میں اپنے مزاج سے نہ سمجھ بات آئی کہ نہیں؟ اس منہج کو چھوڑنے کا نقصان کیا ہوا؟ یہ اس میں بدعت یہی آتی ہے، جب کبھی بھی یہ منہج جو میں نے آپ کو بتلایا ہے کہ قرآن اور سنت کو اس طرح سمجھو جس طرح صحابہ نے تابعین نے تابعین تبع تابعین نے اس طرح سمجھو گے انشاءاللہ کبھی گمراہ نہیں ہوگے۔ اس کے چھوڑنے کے نتیجے میں بدعات نے جنم لیے ہیں۔ کس نے جنم لیے؟ مثال دوں میں آپ کو، آگے بڑھیں۔ صحیح بخاری، آپ اپنے گاؤں اپنے شہر کے چوراہے پہ کھڑے ہیں، اسٹیج سجا ہوا ہے، ماشاءاللہ تبارک اللہ، چہرے پرنور بیٹھے ہوئے اسٹیج پر اور پگڑ اور امامے باندھے ہوئے، اگربتیوں کی خوشبوئیں بکھری ہوئی، حضرت تقریر فرما رہے ہیں، اے لوگوں سنو، صحیح بخاری کی حدیث ہے، اللہ کے صحیح بخاری اصح الکتاب بعد کتاب اللہ، حالانکہ ان کا ایمان یہ نہیں ہے لیکن اپنی بات کو منوانے کے لیے وہ یہ ضرور پیش کرتے ہیں ان لوگوں کے سامنے جو مانتے ہیں کہ تاکہ تم پختہ یقین کر لو کہ ہم بخاری کا حوالہ دے رہے ہیں۔ کس کا حوالہ دے رہے ہیں؟ بخاری کا۔ سنو، صحیح بخاری کی روایت ہے، اللہ کے نبی اپنی سواری پر سوار ہو کر کے کسی قبرستان سے گزر رہے تھے، اونٹنی یا سواری بدکی، آپ نے فرمایا یہ دونوں کس کی قبریں ہیں؟ صحابہ نے فرمایا فلاں فلاں کی ہیں۔ آپ نے فرمایا ان دونوں کے اوپر عذاب ہو رہا ہے، اور کسی بڑے عمل کی وجہ سے عذاب نہیں ہو رہا، بلکہ بہت چھوٹی باتیں تھیں، یہ لوگ اس سے نہیں بچتے تھے۔ ایک شخص جو ہے پیشاب کے چھینٹوں سے نہیں بچتا تھا، اور دوسرا شخص چغلیاں کھاتا تھا، غیبتیں کرتا تھا، چغلی ایک دوسرے میں لگاتا تھا۔ ان دونوں کے اوپر اس کی وجہ سے عذاب ہو رہا ہے، ان دونوں کے اوپر اس کی وجہ سے عذاب ہو رہا ہے۔ اے میرے صحابہ،